بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم اس دنیا میں موجود ہیں تو آج سے ہزاروں سال کے بعد کسی کے لیے ہم قدیم دور کے لوگ ہوں گے، اور ایسے ہی اگر ماضی کے جھرونکوں میں جھانکا جائے تو قدیم لوگ اور ان سے جڑی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جن کو دیکھ کر انسان خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کو جو مسائل درپیش تھے آج ہمیں درپیش نہیں ہیں، لیکن اپنے محدود وسائل کے ساتھ وہ لوگ اس کرۂ ارض پر اس قدر مہارت کے ساتھ رہے کہ آج ان کی وجہ سے ہر طرف انسانوں کی بستیاں موجود ہیں، ورنہ کسے معلوم کہ انسانوں کی تعداد کم اور زمین پر گھومنے والے خوفناک چوپایوں کی تعداد کافی زیادہ ہوتی، اور آج کے جدید انسان کو بھی ڈر ڈر کر اپنے گھروں میں رہنا پڑتا۔ جدید دور میں جب کسی بھی عمارت کی تعمیر کا کام شروع کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی بنیاد بنانے کے لیے زمین کھودی جاتی ہے تاکہ عمارت کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جا سکے، اور آج کی اس حقیقی کہانی کا تعلق میکسیکو نامی ملک سے ہے، جس کے صدر نے 2019 میں میکسیکو سٹی میں ایک بہت بڑا ایئرپورٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ کافی عرصے سے یہ جگہ ایک فوجی ہوائی اڈے کے طور پر استعمال ہو رہی تھی، اور جنگی جہاز اس جگہ لینڈ کرتے اور ٹیک آف کرتے تھے، لیکن ان کو بھلا کیا معلوم تھا کہ اصل میں وہ ایک قبرستان پر روزانہ اپنا جہاز لینڈ کراتے ہیں۔ شروع میں میکسیکو کے صدر نے ایک اور جگہ پر ایئرپورٹ بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن عوامی دباؤ کی وجہ سے وہاں پر جاری کام کو روکنا پڑا، اور پھر سینٹا لوشیا نامی اس ایئر بیس کو بڑھا کر اس کو ہی ایئرپورٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس ایئر بیس کو ایک کمرشل ایئرپورٹ بنانے کے لیے اس جگہ کی وسیع پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ ہونی تھی، اور ایسا ہی ہوا بھی۔ بڑی بڑی مشینوں نے زمین کا سینہ چاک کیا تو زمین نے ان لوگوں پر اپنے وہ راز منکشف کیے کہ یہ لوگ تو اس جگہ ایئرپورٹ بنانا بھی بھول گئے۔ کام کرنے والے مزدور آج بھی روزمرہ کے معمول کے مطابق اس جگہ کھدائی میں لگے تھے، لیکن اچانک مٹی میں موجود کچھ چیزوں نے ان لوگوں کو اس جگہ سارا کام روکنے پر مجبور کر دیا۔ ان کو مٹی میں یہ سفید سی چیز نظر آئی جسے قریب سے دیکھنے پر یہ لوگ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی ہڈی ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ مشینوں کو بند کر کے اس ہڈی کے اطراف سے بنیادی اوزاروں کی مدد سے مٹی ہٹانے لگے، لیکن یہ ہڈی تھی کہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے تو انہیں یہ بھی کہا کہ یہ ہڈی نہیں بلکہ کسی عمارت کا ستون ہے، لیکن ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت تھا۔ رفتہ رفتہ مٹی کو ایک طرف کرنے کے بعد ان لوگوں کو آخرکار اس ہڈی کا دوسرا سرا مل ہی گیا، اور ان لوگوں کو یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیرت ہوئی کہ یہ ایک ہڈی 7 فٹ سے بھی لمبی تھی، اور جس جانور کی یہ ہڈی تھی وہ خود کتنا بڑا ہوا ہوگا۔ یہ ہڈی اکیلی نہیں تھی بلکہ وقت کے ساتھ اس جگہ سے سینکڑوں قدیم چیزیں اور ہڈیاں ملنا شروع ہو گئیں، جنہیں دیکھ کر ان لوگوں کو اس بات کا تو یقین ہو گیا کہ یہ ایک قبرستان ہے، لیکن کوئی عام قبرستان نہیں بلکہ کسی دور کے ان خوفناک دیو قامت چوپایوں کا قبرستان ہے جو کسی دور میں اس جگہ کسی وجہ سے دفن ہوئے تھے۔ اور ان تمام سوالات کا جواب ان لوگوں کو جلد ہی ملنے والا تھا۔ بہت زیادہ بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہڈی بہت ہی نایاب بھی تھی، اور اگرچہ اس کھوج نے بہت سے ریسرچرز کو بے انتہا خوش کیا، لیکن کچھ لوگ تھے جو ان ہڈیوں کے ملنے پر بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ اس زمین کا یہ خوفناک راز 2019 میں منکشف ہوا، اور اس کے بعد پے در پہ ماہرین ان خوفناک جانوروں کو ان کی قبروں سے نکالتے چلے گئے، لیکن آخر یہ ہڈیاں تھیں کس جانور کی، اور اتنے بڑے جانور آخر کس وجہ سے ایک ہی جگہ پر مر گئے تھے؟ ان تمام باتوں کی وجہ سے یہ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کسی دور میں اس جگہ پر قدیم نسل کے گھوڑے اور زیبرے رہا کرتے تھے، جن کا قد اگرچہ موجودہ دور کے گھوڑوں سے بہت ہی بڑا ہوتا تھا، لیکن اتنا بھی بڑا نہیں ہوتا تھا کہ ان کی محض ایک ہڈی ہی 7 فٹ لمبی ہو۔ اس علاقے میں گلپٹوڈون نامی یہ عجیب و غریب جانور بھی رہتا تھا، جس کی لمبائی 10 فٹ سے بھی زیادہ ہوتی تھی، اور کیا یہ ہڈی اس کی نسل سے تعلق رکھتی تھی؟ خیر، کئی جانوروں پر شک تو کیا گیا، لیکن تمام کے تمام جانور اس ایک وجہ سے شک کے دائرے سے باہر نکل گئے۔ آخرکار سائنسدانوں کو اس ایئرپورٹ سے کچھ ہی دور ٹولپیک نامی ایک جگہ سے اس پہیلی کو سلجھانے کی ایک کڑی ملی۔ اس ایئرپورٹ والی جگہ کھدائی سے کچھ ہی عرصہ پہلے اس جگہ سے ولی میمت نامی ایک قدیم جانور کی باقیات ملی تھیں، اور اس وجہ سے ان لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ اس ایئرپورٹ کے نیچے سے ملنے والا قبرستان بھی انہی دیو قامت جانوروں کا ہی ہے۔ جلد ہی اس جگہ سے ملنے والی ہڈیوں نے ان جانوروں کی کسی بھی جگہ سے ملنے والی ہڈیوں کا تعداد میں ریکارڈ توڑ دیا، جس وجہ سے ایک اور پریشان کن اور حل طلب بات سامنے آ چکی تھی
کہ اتنے بڑے پیمانے پر اس ایک جگہ پر ان جانوروں کی ایک ساتھ کیسے موت واقع ہوئی۔ کھوج کرنے والوں کو ان جانوروں کے ساتھ کچھ گھوڑوں اور انسانوں کے استعمال کے کچھ اوزار بھی ملے، جن کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا گیا کہ عین ممکن ہے کہ ان جانوروں کا شکار انسانوں نے ہی کیا ہے، اور چونکہ اس وقت ان لوگوں کے پاس شکار کرنے کے لیے جدید دور کے آلات حرب و ضرب تو موجود نہیں تھے، اس لیے یہ بات بھی جواب طلب تھی کہ اس وقت اتنے بڑے پیمانے پر ان جانوروں کا بنیادی ہتھیاروں کی مدد سے کیسے شکار کیا گیا۔ جیسے جیسے یہ کہانی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، یہ ایسے ایسے واقعات کو جنم دیتی چلی جا رہی تھی جو کہ اس قبرستان کے رازوں کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھاتے چلے جا رہے تھے۔ ان لوگوں نے احتیاط سے اس مٹی کا چپا چپا چھان مارا، اور جس طرح سے ان لوگوں کو ان جانوروں کی ہڈیاں مٹی میں پیوست ملیں، ان کو دیکھ کر یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ جانور کیچڑ میں پھنس کر مرے ہیں، اور قریب سے ہی ملنے والے باقی آثار سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس جگہ کے پاس سے ایک دریا گزرا کرتا تھا۔ انسان ان جانوروں کا گوشت حاصل کرنے کے لیے پہلے دور کسی کیچڑ والی جگہ پر 6 فٹ گہرا گڑھا کھود دیتے، اور پھر مشعلوں کی مدد سے وہ ان دیو قامت جانوروں میں خوف و ہراس پھیلا کر ان کا تعقب کرتے، یا پھر بعض اوقات تو ایک سارے جھنڈ کے ساتھ چھیڑ خانی کر کے ان کو اپنا تعقب کرنے پر مجبور کیا جاتا، اور یہ مشتعل گروہ غصے میں آ کر ان انسانوں کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتا، اور انسان ان کو لے کر سیدھا اس طرف آ جاتے جس جگہ کیچڑ میں ان لوگوں نے ان کی ابدی قبریں بنائی ہوتی تھیں۔ اور انسان تو چونکہ ان کے مقابلے میں کئی گنا ہلکے ہوتے تھے، اس وجہ سے یہ جانور اس قبر نما کیچڑ میں پھنس جاتے اور انسان بچ کر نکل جاتے، اور جیسے ہی یہ جھنڈ کسی جگہ میں پھنس جاتا، یہ لوگ پھر آسانی سے ان کو ایک ایک کر کے مار دیتے، اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے گوشت اور اوزار اور دیگر استعمال کے لیے ان کی ہڈیاں جمع کر لیتے۔ اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جانور اس جگہ خود ہی پھنس گئے اور پھر انسانوں نے انہیں مارا، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں لگتا، کیونکہ عام حالات میں یہ جانور اتنے بے عقل نہیں ہوتے کہ کسی طرح ایسے کیچڑ میں پھنس جائیں، اور پھر ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد پر مشتمل جھنڈ اس ایک جگہ ایک ہی بار پھنس جائے۔ اس بات کا ہونا تقریباً ناممکن ہی لگتا ہے۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس دور کے لوگ اپنے محدود وسائل کے ساتھ اتنا ہی عقل کا استعمال کرتے تھے جتنا کہ آج کے دور کے لوگ خود کو عقل مند گرداننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ زیر نظر تصویر میں دیکھا جانے والا جانور اس علاقے میں کوئی لاکھوں سال پہلے مارز وجود میں آیا، اور اس وقت یہ جانور تقریباً 13 فٹ سے بھی زیادہ لمبے ہوا کرتے تھے، اور ان کے دانت اس قدر لمبے ہو جایا کرتے تھے کہ دیکھ کر ہی کوئی بھی شخص خوفزدہ ہو جائے۔ اس علاقے سے پھر پتھروں پر بنی ڈرائنگز بھی ملیں، جن کو دیکھ کر یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ انسان ان جانوروں کا شکار شوق کے لیے نہیں بلکہ خوراک اور ضرورت کے تحت کرتے تھے، اور کیسے یہ جانور ہست سے نست اور نست سے نابود ہوتے چلے گئے، یہ بات آج تک ٹھیک سے معلوم نہیں ہو سکی، کیونکہ ان جانوروں کا شکار کرنے والے مقامی لوگوں کی نسل بھی کسی وجہ سے ختم ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے محض انسانوں کے شکار کو ان جانوروں کے اس دنیا سے نابود ہو جانے کی وجہ بتانا شاید کسی بھی طرح قرین انصاف نہیں ہے۔